بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر، انتہائی عظمتوں کے حامل، ارباب علم و کمال، رجال معرفت، قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کے عنوان سے منعقد اس مجلس میں شرکائے نیک نفوس اللہ رب العزت کے ہم سب کو اس کی ذات کے لیے سراپا شکر ہو جانا چاہیے کہ اس ذات نے کیسی ہی بابرکت، مستجاب اور پاکیزہ مجلس کے انعقاد اور اس میں شرکت کے لیے نیک توفیق کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. اللہ رب العزت سے مجلس کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات ہم پر مزید کرم فرمائے کہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد، یہ نیک سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے. قرآن کریم خود اپنے میں ایک عجیب و غریب مقناطیسی قوت اور کشش رکھتا ہے. اس کے مضامین میں کیسی پاکیزگی ہے، اور پھر ایسے پاکیزہ مضامین کو اللہ کے وہ بندے اور وہ جوان ہمارے جن کے یہاں قدرت نے کچھ نعمتیں کر رکھی ہیں کہ وہ اپنی بہترین، حسین اور عمدہ آوازوں میں، پرکشش لہجوں میں جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں تو اس کی تاثیر دوبالا ہو جاتی ہے. یہ حقیقت واقعہ ہے. اگر ہم اور آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ کچھ اللہ کے بندے جب عشق قرآنی میں ڈوب کر قرآن کریم کی حسین انداز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس نے اور ایسی قرات اور تلاوت نے دلوں کی دنیا بدل دی ہے. ابھی آپ نے بہت عمدہ ایناؤنسری میں ایک کیسا پرکیف واقعہ جرمن کی ایک فیملی سے متعلق سنا. ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ مجلس کی ابتدا میں ہمارے صدی کے محترم جناب مولانا رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی سلیس زبان میں بہت پرتاثر گفتگو فرمائی، اور مجلس کے آغاز ہی سے مجلس میں تاثیر بھرنے کا بہت کامیاب نسخہ رہا. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اے ذات، آپ نے دنیا میں بہت عمدہ قرہ کی صحبت میں بیٹھ کر
آپ کے کلام کو شاندار انداز میں سن کر اپنے قلوب کو جلا بخشنے، اپنی روحانیت کو ترقی بخشنے کے بہت مواقع عنایت فرمائے۔ آپ کی ذات سے اس کی بھی درخواست ہے کہ آپ قبر میں بھی اس کا اہتمام قبر میں بھی ہمارے لیے اس کا انتظام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر تابعین، اکابر، ایسے واقعات ہیں دنیا جانتی ہے۔ دیکھیں یہ قرات، اس کا حسن اس وقت تو ایک خاص طبقے کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، اس کو قرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے وہ اکابر جو جن کی ناموری اس فن سے یا جن کی شہرت اس فن کی وجہ سے نہیں تھی، وہ کسی اور فن میں اختصاص رکھتے تھے۔ مثلا حافظ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اسلام کے مورخ اور معتمد مورخ گزرے ہیں، بڑے درجے کے وہ مفسر ہیں۔ ان سے متعلق کتابوں میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے کہ ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ ان کی مسجد ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی مسجد سے تھوڑا آگے تھی، دور تھی۔ ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے، تماری ان کا نام تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے طور پر ہمیشہ ایک چراغ، شمع، قندیل لے کر آگے چلتا تھا۔ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تراویح سے فراغت پر ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے کرتے اسی طرح قندیل لے کر آگے جا رہا تھا۔ اچانک یہ بات پیش آ گئی کہ ہم گھر پہنچ گئے، ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ نہیں ہے۔ کہا ہم انتظار کرتے رہے، بہت سے لوگ ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ تشریف لائے، پوچھا کہ شیخ سارے لوگ آپ کے انتظار میں تھے، آپ کہاں رک گئے تھے؟ تو کہا بات چھوڑیے، کہا میرا گزر جب وہاں اب حافظ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی مسجد سے ہوا تو وہ سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے امامت میں، اور کہا کہ کچھ اس انداز سے تلاوت فرما رہے تھے کہ ہمارا احساس یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان تو اتنی خوبصورت تلاوت کبھی نہیں کر سکتا ہے، یہ کسی اور دنیا کا شخص ہے۔ کہا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم ایک قدم اس سے آگے بڑھ سکیں۔ قرآن کریم اور عمدہ آواز سے جب تلاوت کیا جاتا تو واقعتاً دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، اور صرف پڑھنے والا دلوں کی دنیا نہیں بدلتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو حسن صوت کی دولت سے نوازتے ہیں اور وہ اس کی قدر پہچانتا ہے تو پھر اس کی قسمت اور اس کا تعارف بدل جایا کرتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، شراح مشکاۃ شریف نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک مرتبہ کوفہ کے گلی سے گزر ہو رہا تھا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک حلقہ لگائے ہوئے ہیں اور مجلس میں نوشی گرم ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ ایک شخص ہے جو درمیان میں کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک باجا ہے، اور وہ اپنی عمدہ آواز میں اس باجے کے ساتھ کچھ ایسے عشقیہ اشعار گا رہا تھا کہ ادھر شراب کی مجلس تھی اور ادھر عشقیہ اشعار اس میں گرمی پیدا کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس کی آواز کتنی حسین، کیسی خوبصورت آواز ہے۔ کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر بڑی حسرت کے ساتھ یہ فرماتے گئے، ما احسن هذا الصوت، کیا عمدہ آواز ہے،
لو کان بقراءۃ القرآن لکان احسن. یہ فرمایا اور چل دیے. وہ جو گویا تھا جو عشقیہ اشعار گا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا تھا، کچھ دیر سننے کے بعد کچھ کہتے ہوئے گیا ہے. یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گویے کی تقدیر کے بدلنے کا یہ وقت مقرر فرمایا تھا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ معلوم تو کریں کہ یہ کون تھا اور کیا کہہ گیا ہے. چنانچہ وہ اپنی مجلس چھوڑ کر باہر آیا، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھئی من کان وما قال، کہ یہ کون تھے اور کیا کہہ گئے. کہا بھائی قدرت نے ایک بہت بڑی نعمت تمہارے حصے میں کی ہے، اور اس نعمت کا جو استعمال تم کر رہے تھے اس پر وہ بڑی حسرتوں کے ساتھ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کاش اتنی عمدہ آواز اگر قرآن کریم میں صرف ہوتی تو یہ آواز اس کی اپنی دنیا بھی بدل دیتی اور اوروں کی بھی نہ معلوم کتنے لوگوں کی دنیا بدل دیتی. کہا اچھا. اس کے پاس جو باجا تھا اس کا نام تھا عود. وہ باجا زور سے زمین پہ دے مارا، اس کو توڑ دیا اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے ہو لیا. کچھ دیر چلنے کے بعد ان کو پا لیا، ان سے ملاقات کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے لیے وہ چیز کیوں پسند نہ کروں. کہا تمہاری آواز کتنی عمدہ ہے. لکھا ہے اس گویے کا نام تھا زادان. اس گویے نے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دامن تھام لیا اور اپنی زندگی ان پر نچھاور کر دی. ان کی صحبت میں برسوں رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ اللہ کا بندہ جو اپنی بہترین گلے سے مجلس مے نوشی کو عشقیہ اشعار سے گرما رہا تھا اور اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا، دوسروں کی عاقبت بھی اس کے ذریعے خراب ہو رہی تھی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت نے اور ان کے دو درد بڑھے جملوں نے اس شخص کی دنیا کو بدلا. اور وہی گویا اب الحمدللہ ثم الحمدللہ روات حدیث احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناقلین ہیں اور ان کے جو روات ہیں ان میں ان کا نام آنے لگا. میرے بھائیوں، یہ باتیں ہم بطور خاص آج کی اس مجلس کی برکت سے، اس کے حوالے سے ان جوانوں اور ان اولیاء کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن جوانوں کے پاس یہ جوہر ہے، جن اولیاء کے گھروں میں یہ دولت ہے ایسے جوانوں کی اور ایسے معصوموں کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ قرآن کریم کی راہ اپنائیں. دیکھیے یہ زرخیز خطہ ہے ماشاءاللہ. صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے بڑے بڑے کیسے لوگ پیدا ہوئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ اس خطے کے لوگوں کے گلے بہت صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں، لیکن شاید اب اس میں دھیرے دھیرے تھوڑی کمی آنے لگی ہے. اور اس کی وجہ بھی بہرحال یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے جو اولیاء تھے، ہمارے جو آبا تھے، وہ جفاکش لوگ تھے، وہ محنتی لوگ تھے اور ان کی غذائیں سادہ تھی. اور اب یہ ہے کہ کوئی بھی نئی آئٹم آدمی سنتا ہے تو اس کا شوق ہو جاتا ہے. یہ احمد آباد کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے کہا کہ احمد آبادی لوگوں نے کچھ نہ کیا ہو تو کوئی بات نہیں، توے میں تو ان کی شہرت ہے ہی ہے. آپ جہاں دیکھیں احمد آبادی توا. اب بھائی جو لوگ احمد آبادی تووں کا شوق رکھتے وہ قرات نہیں پڑھ سکتے. صحیح بات یہ ہے. ہم نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس رسالے کے اخیر میں ہم نے ایک گجراتی شعر دیا تھا. ابھی 2 روز پہلے من کا قاسم ایک شعر لکھا تھا تو پھر وہ یاد آیا. دیکھیے جن کو بھی اچھی قرات کرنی ہے یہ ان اولیاء کی خدمت میں بھی پیش کر رہے ہیں جن کے بچوں کی آواز خوبصورت ہے، وہ سمجھیں اس کو، اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو یہ راہ دکھلائیے. دنیا میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. صحیح بات یہ اصول ہے دنیا کا. لکھا ہے اینگ، آملی، مرچو، سوپاری نے تیل،
ઈંગ, મરચું, આમલી, સોપારી ને તેલ જો કઈ ગાવું હોય તો આ પાંચે उन्हें मेल, ये लिखा है लोगों ने। ऐसा कहीं हो सकता है? अब तो अब जहां भी कि टीखू ने तुम तू जो है हमके, वो टीखू ने तम तू खाने वाला कभी किरात नहीं कर सकता है। वो 2-4 साल किरात करेगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। आप जाइए मिस्र में, हमारे जवान मिस्री कुर्रा का शौक रखते हैं, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि मिस्र के कुर्रा ने अपने आप को कैसा संभाला है। आप अंदाज लगा, देखिए ये सिर्फ यहाँ आते हैं उतना नहीं, उनके यहाँ भी ग़िज़ाओं का जबरदस्त एहतिमाम, वो तेज, वो मिर्च मसाला जानते ही नहीं, और हमारे यहाँ मिर्च मसाले के बगैर खाना ही नहीं पकता, तो कैसे जोर खाएगा। खैर, हम चाहते हैं कि अगर हमारे जवानों ने ये राह अपनाई तो हम ऐसी करोड़ों की लागत पर बनी हुई मसाजिद में बेहतरीन तिलावत करने वाले असातिज़ा अइम्मा पाएंगे। जब वो अल्लाह के कलाम को तिलावत करेंगे नमाज में, तो न मालूम कितने कुलूब होंगे जो सिसकने लगेंगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगेगा, और वो इस तसल्ली और तशफ़ी के साथ मस्जिद से जाएंगे कि हाँ, कुछ वक्त अल्लाह की याद में गुजरा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो इस तरह के मसाजिद के जिम्मेदार हैं, उन्हें भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो इसकी कोशिश करें कि बेहतरीन पढ़ने वाले अइम्मा को अपने यहाँ मुंतखब करें, अपॉइंट करें। आप हमारे यहाँ तो ये होता है, अजान होती है तो मुअज्जिन पहले बीड़ी पिएगा, पहला बीड़ी थी गरु बराबर साफ करे ने पछे अजान, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अजान मुअज्जिन कौन होता है? जो बेचारा बिल्कुल मुअत्तल होता है, कहीं कामना नहीं हो, भाई मैंने मुअज्जिन बनाई दिया इनके। मेरे भाइयों, ये अलमिया है इस उम्मत का, इस उम्मत का अलमिया है। हमें याद है, हमने अपने असातिज़े के नाम से सुना है कि फलाह दारैन में जब बुखारी शरीफ का पहला खत्म इब्तिदा हुई, मौलाना रशीद साहब नहीं, हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब को तशरीफ लाए थे, बुखारी शरीफ के इब्तिदा में तशरीफ लाए थे। हाँ, उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि जिस गांव में अजान शानदार होती है उस गांव में इत्तिफाक होता है, और जहां अजानें गलत होती है वो गांव इख्तिलाफ का शिकार हो जाता है। मेरे भाइयों, और खास करके इस जमाने में, इन हालात में हमें यह समझना होगा कि अजान हमारा आपका तारुफ है, हमारा आपका तारुफ है। अजानें इतनी शानदार हों कि हमारे कान में पड़े तो अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए, और मुसल्ली अपना बिस्तर छोड़ दे, और गैरों के कान पे पड़े तो कभी बोझ नहीं बन सकती है वो अजानें। लेकिन इस वक्त ये हो रहा, और ये कोई नई बातें नहीं है। आपने सुना होगा कि मदीनतुल मुनव्वरा की सबसे पहले मुअज्जिनी का शर्फ जिनको हासिल हुआ, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको क्यों मुअज्जिन बनाया गया था? वो जहवरी सौत थे। तो इधर मक्कतुल मुकर्रमा में जिनको मुअज्जिनी का शर्फ दिया गया वो हजरत अबू महजूरा हैं, और हजरत अबू महजूरा फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि कुछ जवान हैं जो बहुत उम्दा नकल उतार रहे हैं, उनको बुलाया। 20 जवान थे वो, उनको बुलाया, और उनको बुलाने के बाद सबसे सुनने के बाद हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब हुआ। क्यों इंतखाब हुआ? उनकी आवाज़ बहुत शानदार थी, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी पर अपना दस्ते बाबरकत रखा और कहा कि जाओ बैतुल्लाह में अजान कहो। मुअज्जिन के लिए 2 बातें जरूरी हुआ करती, अंदा सौत, जहवरी सौत होना चाहिए, और खूबसूरत आवाज होनी चाहिए। ये हमारा आपका तारुफ है। जब इस तरह की बेहतरीन अजानें लोग सुनते हैं तो गैर भी मुतासिर होता है, उनके लिए अजानें बोझ नहीं बनती है। लेकिन जब कुछ ऐसे मुअज्जिन खड़े हो जाते हैं कि जिनको हमारा कान वापस कर देता हो तो गैरों का तो फिर क्या पूछिए। इसलिए इस बात की भी जरूरत है। ये इस उम्मत का अलमिया है कि दुनियावी एतबार से लोगों ने इतनी तरक्की की, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, टेक्निकल लाइन से हो, या चाहे मेडिकल लाइन से हो, दुनिया इतनी सारी तरक्की करती चली जा रही है। लेकिन ऐसे वक्त में ये उम्मत है जो अपने दीन के बाब में, उलूम दीनिया के बाब में उसको जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसे जितनी तरक्की का शौक होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। अब तो ये हो गया, एक इमाम खड़ा है,
اور وہ بیچارہ صحیح خواہ نہیں ہے، حالانکہ ہدایہ کی شرح عین الہدایہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مقتدی صحیح خواہ ہے اور امام صحیح پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو صحیح خواہ مقتدی کی اقتداء غلط خواہ امام کے پیچھے صحیح نہیں ہے۔ ہدایہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، قرات کی کتابوں میں نہیں لکھا ہے، لیکن المیہ ہے، قوم کی بدذوقی کا المیہ ہے۔ اس طرح کی مجالس کا انعقاد، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم اپنا ایک حق رکھتا ہے، اس کے حقوق کی پاسبانی ہونی چاہیے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درۃ الفرید میں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے کتنا بڑا ظالم، 1,00,000 افراد کو بلا قصور کے ظالمانہ انداز میں اس نے قتل کروا دیا تھا، اتنا بڑا ظالم، لیکن وہ ادیب تھا بڑے درجے کا، وہ بڑے درجے کا ادیب تھا، وہ تلفظ کا بڑا ذوق رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ ایک امام سے کہا کہ اچھا نماز پڑھائیے۔ وہ امام عامتاً سورہ علم نشرح پڑھتا تھا، لیکن اس روز اس نے سورہ علم نشرح پڑھنے کی ہمت نہیں کی، لکھا ہے درۃ الفرید میں لکھا ہے۔ کہا کیوں نہیں کی؟ کہا اس نے امام سے پوچھا کیوں علم نشرح نہیں پڑھی؟ تو کہا کہ علم نشرح میں الذی انقض ظہرک، یہ اتنا مشکل موقع ہے، اس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں الذی انقض ظہرک کا تلفظ صحیح نہیں کر سکا تو نہ معلوم یہ کیا ہے، حجاج تھا بہرحال۔ دیکھیں یہ حال تھا اس زمانے میں یہ حال تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے یہاں کچھ لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمارا امام نماز میں غلط قرآن پڑھتا ہے، تو کہا خروہ، اس کو پیچھے کر دو، وہ امامت کے لائق نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہے کہ جو جس طرح پڑھتا ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہر ایک کی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کریم کے حق تلفی ہے۔ آپ نے اگر قرآن کریم کے حقوق کا خیال کیا، اس کی پاسبانی کی، تو انشاءاللہ العزیز ہم سب رحمت خداوندی کے مستحق ہوں گے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے اکابر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین راہ قائم کر کے جائیں، وہ بہترین راہ قائم کر کے جائیں۔ یہ قوم کے مقتدی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اب علوم کا حصول اور قرات کو سنوارنا، اس کو نکھارنا اب اتنا مشکل نہیں رہا جو کسی زمانے میں تھا۔ ابھی آپ نے جن جوانوں کو سنا، ظاہر بات ہے کہ جوان جب اپنے دیہاتوں سے مدارس پہنچے تھے تو یہ سلیقہ نہیں رکھتے تھے اور یہ مقام ان کا نہیں تھا، لیکن یہ نیک بخت لوگ ہیں، یہ سعادت مند لوگ ہیں کہ انہوں نے نیک دل اساتذہ کرام کی صحبت کو اپنایا اور ان کی تلخیوں کو برداشت کیا۔ اتنے لمبے عرصے سے یہ ایسے نہیں ہو جاتا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گلوں کو اتنا کھپاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بچے ہیں تو مشق ہو رہی ہے، نہیں، بچے ہوں یا نہ ہوں، ان کو مشق کا ایک ایسا لگا ہے کہ مشق ان پر اس طرح سوار ہو گئی ہے، یہ لوگ مشق کے باب میں پاگل رہتے ہیں، اور جب تک کوئی اس طرح کا پاگل پنا نہیں اختیار کرے گا ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب تو اللہ کا احسان ہے، اتنے سارے مدارس ہیں، اور ہم مدارس کے قیام کے باب میں بھی یہ ہمارے جتنے لوگ ہیں جو مدارس میں نہیں جا پائے ہیں لیکن اپنے گھروں میں اپنی کمائی کے ذریعے مدارس کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، الحمدللہ آپ کی قربانیوں کی برکت سے بہت سے غریب گھرانوں کے بچے جن کی ماں کبھی کسی کے یہاں مزدوری کر کے آدھی روٹی لایا کرتی تھی، اس کا بچہ جب کسی مدرسے میں چلا گیا، آپ کی کمائی سے اس نے وہاں تعلیم حاصل کی، تو پھر جا کے وہ بہت بڑا قاری کہلایا، کوئی بڑا مفتی کہلایا، کوئی بڑے مفسر کہلایا۔ یہ الحمدللہ اس کی برکت ہے۔ اور میرے بھائیوں، مدارس کی، علماء کی، جن لوگوں نے خدمت کی ہے جو کر رہے ہیں، کوئی انشاءاللہ کبھی بیکار نہیں ہوگی۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ دیکھ رہے تھے کہ ملک شام میں دمشق کا ایک بہت مشہور قبرستان لکھا، ان کے باب میں یہ لکھا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی شخصیت گزری، شیخ عبد الرحمن حفار،
شیخ عبد الرحمن حفار جو دمشق کے بہت بڑے علماء کی فہرست میں ان کا نام ہے، ان سے متعلق لکھا ہے کہ وہ شروع میں عالمیت کی راہ نہیں اپنائے تھے، ان کا کام تھا قبر کھودنا. قبر کھودنے کے لیے وہ ہمارے یہاں تو اب تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے جوان خود قبر کھودتے ہیں، لیکن بعض جگہوں میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو باوظیفہ اس پہ رکھا جاتا ہے. تو کہا وہ عبد الرحمن حفار، ان کو حفار کہا ہی اس لیے گیا کہ وہ قبر کھود کر کمائی کرتے تھے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ایک قبر کھودنے کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے قبر کھود دی. کچھ دیر ہوئی، بچے کا جنازہ لایا گیا تو بہت مختصر تعداد کے لوگ اس جنازے کے ساتھ تھے. وہ غیر متعارف خاندان ہوگا. تو وہ آئے اور وہ جو بچہ تھا اس کی تدفین شروع ہوئی. تو جنازے سے بچے کی لاش نکال کے ان کو دی. وہ جو عبد الرحمن حفار ہیں وہ ان کو دفنانے لگے. جیسے ہی وہ قبر میں اترا ان کو دفنانے لگے، اس نے یہ دیکھا کہ اس کی قبر بہت وسیع ہو گئی اور بالکل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. اور پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو جوان ہیں، ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں. وہ آئے اور اس بچے کی لاش اٹھا کے لے گئے. اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر تک بے ہوش رہا، لوگوں نے پانی وانی چھڑکا. جب اس کو ہوش آیا تو پوچھا کیا ہو گیا. تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے عجیب بات دیکھی. کہا یہ کیا ہو گیا، ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہم کا شکار ہو گیا ہے. تو پھر لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور لوگ چلے گئے. کچھ دن ہوئے، پھر وہی عورت آئی اور پھر اس نے ایک قبر کا مطالبہ کیا کہ ایک قبر کی ضرورت ہے. کہا اچھا. قبر کھود دی گئی. پھر ایک لڑکے کی لاش لائی گئی، جنازہ آیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کی تدفین کرنی ہے. تو اس کا تو کام ہی تھا. اس نے دیکھا کہ پھر جیسے ہی اس کو رکھا، وہ اس کی قبر بہت وسیع اور جنت کے باغوں کی طرح باغ ہو اور بہت خوبصورت اور بہت وسعت اس کی قبر میں. تو وہ پھر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے، بہت نورانی چہرے والے. کہا دو فرشتے آئے اور وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. اب اس سے نہیں رہا گیا. اس نے کہا کہ کوئی بات ہے. تو وہ نکلا فوراً اور وہ جو عورت تھی اس سے کہا کہ یہ کون ہے. عورت نے کہا مت پوچھو، میں بڑی پریشان ہوں، میرے پاس یہی دو بچے تھے اور دونوں انتقال کر گئے. کہا نہیں کیا بات ہے. کہ یہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی قبر میں اتنی وسعت ہوئی اور جنت کا منظر قائم ہو گیا اور کوئی دو ایسے نورانی چہرے کے لوگ آئے ان کو اٹھا کے لے گئے، یہ کیا بات ہے. تو فرمایا کہ بھائی جو کچھ مہینوں پہلے جو ایک بچے کو تم نے دفن کیا تھا وہ میرا بچہ طالب علم تھا، اور کچھ مہینے کے بعد دوسرے بچے کی جو تدفین ہوئی وہ میرا ہی بچہ تھا، لیکن وہ تجارت کرتا تھا اور وہ اس طالب علم کی کفالت کر رہا تھا. آپ بھائیوں کو ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اہل علم سے محبت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ مدارس کی خدمت کرتے ہیں. یہ عبد الرحمن جو اب تک گورکن تھا، قبر کھودنے والا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اچھا طالب علم کا اللہ کے یہاں یہ مقام ہے. اس نے گورکنی کا جو پیشہ تھا وہ ختم کر دیا. وہ دمشق کے بہت بڑے جامعہ میں چلا گیا جہاں شیخ سعید نام کے مسئول عام تھے، محتمم ہمارے یہاں کہیے، رئیس کہیے. ان کے یہاں گیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ طالب علمی چاہتے ہیں، اب ہم طالب علم بن کر یہاں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہا بھئی تمہاری عمر 45 سال کی ہو گئی، اب کیا پڑھو گے. کہا نہیں ہم پڑھیں گے. چنانچہ انہوں نے باضابطہ تعلیم شروع کی، متون حفظ کرنا شروع ہو گئے اور وہ محنت کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ دمشق کے مشہور ترین علماء میں ان کا نام عبد الرحمن حفار کے نام سے. یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں
اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بہت عمدہ مجلس ہے۔ اول تو ہمارے جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے اور ہماری جن خواتین نے اس مجلس کے انعقاد کے لیے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں، ہم اپنے دل کی تمام تک گہرائیوں سے ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی وابستگی نصیب فرمائے اور اسی نعمت کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور اس مجلس کے شرکاء کو اور مجلس میں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ پڑھایا گیا، اللہ اس کو ہمارے میزان عمل میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر کوئی کام نہیں، آپ کوئی کام نہیں، دعا کر لیں گے۔ دیکھو بھائیوں، دنیا میں بہت لوگ ہیں جو بیچارے محبت کرتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں، مختلف ضروریات کے لیے، کچھ پریشانیوں کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو وعدہ بھی کرتے ہیں اور وعدے کے تحت ہم اپنے آپ کو اس باب میں مقروض سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم پر قرضہ ہے، ہمیں سب کو مل کر اس قرضے کو چکانا ہے۔ اپنے ان سارے بھائیوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہیں جو مختلف ضرورتوں کے تحت دعاؤں کی درخواست کیا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار۔ یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ۔ اے وہ ذات جو کسی بھی بھکاری کو اپنے در سے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتی ہے، ہم آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں۔ بہت ہی بابرکت مجلس ہے۔ اللہ قرآن کریم کے عنوان سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کے عنوان سے اس کو منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ اس مجلس کے حوالے سے تیری بارگاہ عالی میں ہم بھیک کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو تو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت نادم ہیں، بڑے پریشان ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کی ذات عالی کی طرف سے ہمارے ساتھ اتنے سارے انعامات، ایسے احسانات، اس کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ نافرمانیوں سے درگزر فرما۔ مولا آپ کی ذات خوب معاف فرمانے والی ہے۔ اللہ آپ نے اگر ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا، کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ گناہوں کی معافی کا اختیار کسی کو نہیں ہے مولا، ایک تیرا ہی در ہے جہاں بندہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک کے لیے حاضری دیتا ہے۔ اے مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، مولا ہماری غفلتوں کو ختم فرما، ہمیں بیداری نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں بیداری نصیب فرما، اپنی زندگی کی جتنی ساعت بچی ہیں مولا بہت ناپ تول کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لے۔ اللہ آپ کی ناراضگی کا ہمیں احساس نصیب فرما۔ مولا کچھ کہنے اور کچھ کرنے سے پہلے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا یہ کہنا اور کرنا اور سننا یہ تیری رضا کا سبب بننے والا ہے یا تیری ناراضگی کا۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔
اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرما، اپنی ذات عالی سے ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما۔ اللہ تیری یادوں سے ہمارے دل کو آباد فرما، مولا تیرے ذکر کو ہمارے زبانوں پر جاری فرما۔ اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں پیدا فرما دے مولا۔ اللہ ہماری مدد فرما، ہم تو آپ کے محتاج بندے ہیں، ضرورت مند بندے ہیں۔ اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائیے۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو بیچارے مختلف ضرورتوں کے تحت ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے مولا۔ اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک راہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں مولا ہمیں نیک بنا دے۔ اللہ صحیح معنی میں نیک بنا دے۔ اے اللہ نیکی کی حقیقت ہمیں نصیب فرما، مولا نیکی کی حقیقت ہمیں نصیب فرما۔ اور مولا کچھ بندے ہیں جو رزق کی تنگی کے شکار ہیں، محنت کرتے ہیں مولا، وہ بیچارے محنت کرتے ہیں لیکن کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیچارہ بے برکتی کا شکار ہے۔ مولا کریم سب کے لیے حلال رزق، طیب رزق خوب وسعتوں کے ساتھ مقدر فرما۔ اللہ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اور مولا کریم یہ بھکاری یہ بھیک کے ہاتھ کہاں پھیلائیں گے مولا؟ کیوں ہم کسی کے در پہ پھیلائیں گے؟ مولا جس کی بھی ضرورت پوری ہوئی ہے آپ کے در سے پوری ہوئی ہے۔ اللہ آپ نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے مولا، ہم ان سب کے لیے بھیک مانگتے ہیں کہ مولا ان کی رزق کی تنگیوں کو ختم فرما، فراخی نصیب فرما۔ آپ کی ذات عالی مسبب الاسباب ہیں، اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما۔ اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے اولاد کی بے راہ روی سے پریشان ہیں، مولا انہیں ہدایت نصیب فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور مولا کریم اولاد کی پریشانی وہ برداشت سے باہر ہوا کرتی ہے، مولا اولاد کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں مولا، ہموم اور غموم کا سہار نہیں رکھتے ہیں مولا۔ اللہ ہموم اور غموم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی، ہماری فکروں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری سوچ کو پاکیزگی نصیب فرما، اللہ ہماری سوچ کو پاکیزگی نصیب فرما۔ اللہ تیرے کچھ بندے ہیں جو بیچارے بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں صحت اور عافیت سے نوازا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ نے صحت اور عافیت سے نوازا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مولا ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما۔ کچھ مخلص بندے ہیں، کچھ تیرے وہ بندے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں مولا، اللہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ تو کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ اساتذہ کرام، جو بھی لوگ قبروں میں گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما۔ مولا کریم کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے مولا، اور مولا ان جانے والوں کو عبرت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کوئی گیا ہے مولا، کل ہمیں جانا ہے، اللہ اس کا فکر نصیب فرما۔ مولا کریم اس زندگی کا فکر نصیب فرما، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی، خانقاہوں کی سب کی حفاظت فرما۔ امت میں اتفاق پیدا فرما، اختلاف سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تواضع، انکساری ہمیں نصیب فرما، بے نفسی نصیب فرما مولا، اللہ بے نفسی نصیب فرما مولا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا